बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 25 में सूरह अल ज़ुख़रुफ़ मौजूद है, जिसके लफ्ज़ी मानी तो सोना, ज़रो जवाहर, सामान आराइश, खूबसूरत और दिलकश चीज़ें हैं। इसका उर्दू तर्जमा पेश खिदमत है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। किताब रोशन की कसम कि हमने उसको कुरान अरबी बनाया है ताकि तुम लोग समझो। और ये बड़ी किताब यानी लोहे महफूज में हमारे पास लिखी हुई और बुलंद मर्तबा है, हिकमत वाली है। तो क्या फिर हम फेर देंगे तुम्हारी तरफ ये किताब नसीहत मोड़ कर, इस बिना पर कि तुम ऐसे लोग हो जो हद पर नहीं रहते, और जो हमने पहले लोगों में भी बहुत से पैगंबर भेजे थे, और जो पैगंबर भी हमके पास नहीं आता था तो वो उसे ज़रूर तमस्सुर करते थे, और तो जो इनमें सख्त ज़ोर आजमा थे उनको हमने हलाक कर दिया और पहले लोगों की हालत गुजर चुकी। और अगर तुम इनसे पूछो कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया, तो कह देंगे कि उनको गालिब और इल्म वाले अल्लाह ताला ने पैदा किया है, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बचौना बनाया और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए ताकि तुम राह रास्त पर चलो, और जिसने एक अंदाजे के साथ आसमान से पानी नाजिल किया, फिर उसने हमने मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया, इसी तरह तुम ज़मीन से निकाले जाओगे। और वही है जिसने सब चीज़ों के जोड़े बनाए और तुम्हारे लिए कश्तियाँ और चौपाए बनाए जिन पर तुम सवारी करोगे, और ताकि तुम इनके पीठ पर चढ़ कर बैठो, और जब इस पर बैठ जाओ फिर अपने परवरदिगार के एहसान को याद करो और कहो कि ज़ात पाक है जिसने इसको हमारे ज़ेरे फरमान कर दिया, और हम में ताकत नहीं थी कि उसको हम अपने बस में कर लेते, और हमने अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है और जाने वाले हैं। और उन्होंने उसके बंदों में से इसलिए औलाद मुकर्रर की, बेशक इंसान सरासर नाशुक्रा है। क्या उन्होंने अपनी मखलूक़ात में से खुद तो बेटियां ली और तुमको चुनकर बेटे दे दिए, हालांकि जब उनमें से किसी को इस हस्ती की यानी लड़की की खुशखबरी दी जाती है जो उन्होंने अल्लाह के लिए बयान की है, तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाता है और वो अंदर से अंदर ही घुटने लगता है। क्या वो हस्ती जो ज़ेवरों में परवरिश पाए और झगड़े के वक्त बात ना कर सके अल्लाह की औलाद हो सकती है? और उन्होंने फरिश्तों को कि वो रहमान के बंदे हैं उसकी बेटियां ठहराया। क्या ये उनकी पैदाइश के वक्त हाजिर थे? अनकरीब उनकी शहादत लिख ली जाएगी और इनसे बाज पुरस की जाएगी, और कहते हैं कि अगर रहमान चाहता तो हम उनको ना पूछते, उनको उसका कुछ इल्म नहीं, ये तो सिर्फ अटकलें दौड़ा रहे हैं। या हमने उनको उससे पहले कोई किताब दी थी तो कि ये इससे इस्तदलाल करते रहें? बल्कि उनसे कहो कि हमने ऐसे पहले तुम्हें कोई किताब दी थी तो कि ये इससे इदलाल करते रहते, बल्कि कहने लगे कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है और हम इन्हीं के कदम ब कदम चल रहे हैं, और इसी तरह हमने तुमसे पहले किसी बस्ती में कोई खबरदार करने वाला नहीं भेजा, मगर वहाँ के खुशहाल लोगों ने कहा कि हमने अपने बाप दादा को एक राह पर पाया है और हम कदम ब कदम इसी पर ही चलते रहेंगे। पैगंबर ने कहा, अगरचे मैं तुम्हारे पास ऐसा दीन लाया हूँ जिस रास्ते पर तुमने अपने बाप दादा को पाया और वो उससे कहीं ज़्यादा सीधा रास्ता दिखाता हो, तो कहने लगे जो दीन तुम देकर भेजे गए हो हम उसको नहीं मानने के। तो हमने उनसे इंतकाम लिया, सो देख लो कि जुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और जब इब्राहीम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि जिन चीज़ों को तुम पूछते हो मैं उनसे बेजार हूँ, और हाँ, जिसने मुझको पैदा किया वही मुझको सीधे रास्ते पर लेकर चलेगा। और यही बात वो अपनी औलाद में छोड़ कर गए ताकि वो अल्लाह की तरफ रुजू करें। बात यह है कि मैं उन कुफ़ार को और उनके बाप दादा को मालो मता देता रहा, यहाँ तक कि उनके पास हक और साफ साफ बयान करने वाला पैगंबर आ पहुँचा। और जब इनके पास हक यानी कुरान आया तो कहने लगे ये तो जादू है और हम इसको नहीं मानने के, और ये भी कहने लगे कि ये कुरान उन दो बस्तियों यानी मक्के और ताइफ में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नाज़िल ना किया गया? क्या ये तुम्हारे परवरदिगार की रहमत को बांटते हैं जो हम इनमें इनकी मईशत को दुनिया की ज़िंदगी में तकसीम कर दिया और एक दूसरे पर दर्जे बुलंद किए ताकि एक दूसरे से खिदमत ले, और जो कुछ ये जमा करते हैं तुम्हारे परवरदिगार की रहमत उससे कहीं बेहतर है,
اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں، ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں، اور یہ سب چیزیں سونے کی بھی بنا دیتے، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جو کوئی رحمان کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور یہ شیطان ان کو راستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں، یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو اس شیطان سے کہے گا کہ آکاش میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا اور برا ساتھی رہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں، اور جب تم ظلم کرتے رہے تو آج تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی، تم سب عذاب میں شریک ہوگے، تو کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہو، اور جو کھلی گمراہی میں ہو اسے راہ دکھا سکتے ہو؟ پھر اے پیغمبر، اگر ہم تم کو وفات دے کر اٹھا لیں تو بھی ان لوگوں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے، یہ تمہاری زندگی میں تمہیں وہ عذاب دکھا دیں گے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہم ان پر قابو رکھتے ہیں۔ پس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اسی پر مضبوطی سے جمے رہو، بے شک تمہیں سیدھا راستہ دکھایا گیا ہے اور تم سیدھے راستے پر رہو گے اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور لوگ تم سے ضرور عن قریب اس کی پرسش ہوگی۔ اور اے نبی، جو اپنے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں ان کے حوال دریافت کر لو کہ کیا ہم نے رحمان کو سوا اور معبود ٹھہرائے تھے جن کو ان کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ ان کی نشانیوں پر ہنسنے لگے، اور جو نشانیاں ہم ان کو دکھاتے وہ پہلے سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ باز آئیں، اور کہنے لگے اے جادوگر، اس عہد کے مطابق جو تمہارے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر، بے شک ہم ہدایت یاب ہوں گے۔ سو جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو عہد شکنی کرنے لگے، اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا اے قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ نہیں جو میرے محلوں کے نیچے بہ رہی ہیں میری نہیں ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ بے شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا، صاف گفتگو میں نہیں کر سکتا، کہیں بہتر ہوں۔ تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے، یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے، اگر اس نے اپنی قوم کو بے عقل کر دیا اور ان لوگوں کے لیے اس کی بات مان لی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو ڈبو کر چھوڑا۔ سو ان کو اس کے گزرے ہوئے وقت یاد دلا دیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے اور کہنے لگے بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، یعنی جیسی انہوں نے جوان جیسی مثال تمہیں بیان کی ہے تو صرف جھگڑنے کو، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا، اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین پر رہتے۔ اور وہ یعنی عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، تو کہہ دو کہ لوگوں اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا رستہ ہے، اور کہیں شیطان تم کو اس سے روک نہ دے، وہ تو تمہارا اعلانیہ دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو فرمایا کہ میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں، نیز اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو سمجھا دوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر کتنے فرقے ان میں تم سے الگ الگ ہو گئے۔ سو جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والے دن کا عذاب ہے، خرابی ہے۔ یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت جب ناگہاں آ موجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ جو آپس میں دوست ہیں اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر پرہیزگار کہ وہ باہم دوست ہی رہیں گے۔ میرے بندو، آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ تمہیں غمناک ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرمانبردار بن گئے ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ، ان پر سونے کی تشتریوں اور پیالیوں کا دور چلے گا، اور وہاں جو جی چاہے، جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا، اسے اہل جنت تم سے ہمیشہ
اسی لیے اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ جنت جس کے تم مالک بنا دیے گئے ہو تمہارے اعمال کا صلہ ہے۔ یہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے، اور گناہ گار یعنی کفار ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے، اور جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، اور وہ پکاریں گے کہ مالک ہے دوزخ کے نگران، تمہارا پروردگار ہمیں موت ہی دے دے۔ وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے لیکن تم میں سے اکثر حق سے ناخوش ہوتے رہے۔ کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا رکھی ہے؟ تو ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں۔ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہم سنتے؟ اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی سب باتیں لکھ لیتے ہیں۔ کہہ دو، اگر رحمان کے لیے اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کا جو عرش کا بھی مالک ہے اس سے پاک ہے، تو ان کو بک بک کرنے اور کھیلنے دو، یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا ہے اس کو دیکھ لیں گے۔ اور وہی آسمانوں میں معبود ہے، وہی زمین میں بھی معبود ہے، وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے، اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی حکومت ہے، اور اسی کو قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، ہاں جو علم اور یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کے کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے، تو پھر یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں؟ اور بسا اوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے پیغمبر یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، تو اے پیغمبر ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، ان کو عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ سورہ الزخرف کا ترجمہ ختم ہوا۔ روانی میں لفظی غلطی ممکن ہے، اس لیے آپ پڑھ کر اس کو دیکھیں اور اطلاع دیجیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔